بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ساجد انفوٹینمنٹ زون۔ جیسا کہ ہم نے کیس مینجمنٹ سسٹم کی مکمل ڈیٹیل اپنے پریویس لیکچرز میں لے لی ہے، اس لیکچر کا مقصد صرف کی نوٹس ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے سارے لیکچرز کی لسٹ دکھا رہا ہوں، جس میں پہلے لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن لیا ہے سی ایم ایس کا اور طریقہ دیکھا ہے کہ کیسے کیس کو سرچ کرنا ہے۔ دوسرے لیکچر میں جو کمپیوٹر آپریٹر کے اینڈ پہ جو پیج اوپن ہوتا ہے فرنٹ پہ، اس کا انٹروڈکشن ہے۔ تیسرے لیکچر میں جو پہلا کام جو سی اوز نے یوزر نیم پاسورڈ ملنے کے بعد کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ کس طرح کیٹیگری ایڈ کرنی ہے، کس طرح سب کیٹیگریز ایڈ کرنی ہیں، کس طرح ان پولیس اسٹیشن ایڈ کرنے ہیں، اور کس طرح اسپیشل کیٹیگریز اس کی بنانی ہے۔ اور چوتھے لیکچر میں بھی یہی ساری کام ہے، لیکن وہ تھرڈ لیکچر میں صرف سول کوڈز کا بتایا ہے اور فورتھ میں ہم نے سیشن کوڈز کا دیکھا ہے۔ جو پانچواں لیکچر ہے اس میں ہم نے انٹریز دیکھی ہیں کہ سافٹ ویئر میں کیسے انٹری کرنی ہے کسی سول یا کریمنل کیس کی، اور جنریٹ کیسے کرنی ہے کاز لسٹ۔ اسی طرح چھٹے لیکچر میں ہم نے کاز لسٹ جو جنریٹ ہو چکی ہوگی اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس کو ہم نے نیکسٹ ڈیٹ میں ڈالنا ہے، یا اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، یا اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ ساتویں لیکچر میں ہم نے انٹریز دیکھی ہیں سیشن کوڈ کی، اور اس کی کاز لسٹ کیسے بنانی ہے اور اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان کے جسٹ کیٹیگریز میں ڈیفرنٹ ہے، باقی طریقہ کار سب کچھ سیم ہے۔ اس ہمارے 8 نمبر لیکچر میں نے رپورٹس کا جو ٹیگ ہے اس کو ایکسپلور کیا ہے۔ اس میں جو پہلے دو آپشن ہیں وہ 8ویں لیکچر میں ہیں، جس میں سمری رپورٹ اور لسٹ آف کیسز، یعنی کہ ہم نے کیسز کی سمری لینی ہے کہ کتنے کیسز کس فلٹر کے تھرو پینڈنگ ہے، یعنی کہ کیٹیگری وائز ہیں، ایئر وائز ہیں، یا بہت سٹیج وائز ہیں، یا کیٹیگری اور ایئر وائز ہیں، وہ صرف ہمیں فگر دے گا۔ اور اس سے نیکسٹ جو ٹیگ تھا اس میں لسٹ آف کیسز تھے، وہ ہم نے وہی کیٹیگری وائز یا سٹیج وائز یا سب کیٹیگری وائز اگر کسی کی لسٹ ریٹریو کرنی ہو تو اس کے بارے میں لیکچر تھا، ٹھیک ہے، وہ چاہے پینڈنگ کیسز ہوں، ڈیسائیڈڈ کیسز ہوں، کسی قسم کے بھی ہوں، وہ لسٹ اس کی پرووائڈ کرے گا، پہلے میں سمری اور دوسرے میں لسٹ۔ اور جو لاسٹ لیکچر ہے ہمارا لیکچر نمبر 9، اس میں نے منتھلی اسٹیٹمنٹ کس طرح کریٹ کرنی ہے، این جے پی اسٹیٹمنٹ کس طرح کریٹ کرنی ہے، ان کی فگر کو آپس میں کیسے میچ کرنا ہے، ریسیو ٹرانسفر کیونکہ این جے پی میں نہیں ہے اس لیے وہ منتھلی میں ہے، اور اس کا جو فرق آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ریسیو ٹرانسفر کا کالم نہیں ہے۔ پھر جو مین جو کام ہے جو کرنے والا، وہ ہم نے اس کے جو لسٹ بن جاتی ہے پینڈنگ کیسز کی، اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے ایکسل میں، اور اس کی جو مین کیٹیگریز ہیں اور ان کی جو سب کیٹیگریز ہیں اس میں کیسے اس کو این جے پی کی کیٹیگری میں جو منتھلی کیٹیگریز کو رکھنا ہے، اور ویریفائی کرنا ہے کہ جو کیٹیگری جس کی بنتی ہے اسی میں وہ ایڈ ہے یا نہیں۔ یہ ہم نے 9تھ لیکچر میں اپنے دیکھا ہے۔ اس میں تھوڑے سے میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جب ہم ڈیٹ کوئی بھی انٹر کرتے ہیں، لیٹس سپوز یہ کاز لسٹ ہے، یہ شارٹ کٹس ہیں اس لیے کہ انٹری میں یہ سپیڈی کام چلتا ہے۔ فرض کریں ہم نے آج اسی جو کرنٹ منتھ چل رہا ہے اس کی کوئی ڈیٹ بھی ڈالنی ہے نا، تو وہ ہم صرف اس کو ڈیٹ میں لکھیں گے اور ٹیب پریس کر دیں گے نا، تو وہ باقی منتھ اور ڈیٹ ایئر خود سے ڈال دے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے منتھ نیکسٹ ہے اور پر سال یہی ہے 19/5 ہے، تو یہ 2022 لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیٹ سال گزر چکا ہے، یعنی کہ
5 21 ہے تو ہم نے 2021 نہیں لکھنا، صرف 21 لکھیں گے تو وہ بھی اس کی شارٹ کٹ میں آ جائے گا۔ اچھا، اس میں کچھ پرابلمز ہیں کیسز کی انٹری میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو میری نظر سے گزرے ہیں وہ اکثر پبلک ایٹ لارج لکھے تو اس کو ٹرانسلیٹ وہ کچھ اور ہی کر دیتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، پبلک ایٹ لارج۔ تو اس میں اگر وہ اس کو ٹرانسلیٹ ٹھیک نہ کرے یا غلط کرے یا بالکل نہ کرے تو اس کو ہم مینول بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بنام میں پبلک ایٹ لارج ہی اس نے لکھ دیا، یہ پبلک اسپیلنگ غلط ہے اس لیے اس نے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا، تو اب دیکھیں اس کو عوامی سطح پر کر دیا، لیکن ہم اس کو مینولی عوام الناس کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ کوئی بھی نام اگر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، افضل لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے، ادھر افضل لکھا آ گیا، لیکن اگر میں ادھر افضال لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ افضال نہیں کرے گا، اس کو ہم مینول ہی کرنا پڑے گا ایسے، ٹھیک ہے۔ کافی نام ایسے ہیں جن میں یہ پرابلم کرتا ہے، تو اس کو ہم اس طرح کلیئر کر سکتے ہیں۔ ہم نے دھیان رکھنا ہے، ویسے تو جب پیشی سیٹنگ کے لیے یہ پرنٹ کے لیے ہو کے جائے گی کورٹ میں، اگر کوئی اس میں چینج ہوگا بھی تو وہ کوئی ایشو نہیں، وہ بعد میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے دھیان رکھنے والی چیزیں یہ ہیں کہ جب ہم کوئی پیشی لسٹ اپڈیٹ کرتے ہیں یا تو اس میں یہ جو ڈسپوز آف کا اور نیکسٹ ڈیٹ کا جو کالم، جو طریقہ کار ہے نا، اس کو بڑے دھیان سے کرنا ہے۔ اکثر دوست اوپر نیچے بس کلیریکل ٹائپنگ مسٹیک میں اوپر والے کیس کو کی نیکسٹ ڈیٹ کوئی چھوڑ ڈال دیتے ہیں، یا نیچے والا کیس ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، یا کوئی اور کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر آپ نے کوئی ڈسپوز آف کر دیا غلطی سے یا ٹرانسفر کر دیا، آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اس کا سی ایم ایس نمبر لینا ہے، جو ہمارا گروپ ہے سی ایم ایس امپلیمنٹیشن کا، جو ہائی کورٹ میں بنا ہے، اس میں شہزادہ ندیم بھائی جو ہیں وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، اس میں اس کا سی ایم ایس نمبر لکھ کے نیچے سمپل لکھنا ہے آپ نے کہ ریموو ڈسپوزل سٹیٹس۔ اگر وہ غلطی سے ڈسپوز ہو گیا ہے، کوئی کچھ اس کا ٹائٹل دینے کی ضرورت نہیں، کس کورٹ میں پینڈنگ تھا ضرورت نہیں، جسٹ یہ بتانا ہے آپ نے کہ اس کا ڈسپوزل سٹیٹس ریموو کر دیں، یا پھر اگر غلطی سے ٹرانسفر ہو گیا ہے تو اس کا ڈسپوزل ٹرانسفر سٹیٹس ریموو کر دے، صرف سی ایم ایس نمبر دینا ہے، کیونکہ سی ایم ایس نمبر ہر ایک کا یونیک ہے، وہ خود انٹر کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس ایڈمن لاگ ان ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر سے اس کا پریویس جو ایکٹیویٹی ہے صرف اس کو ریموو کریں گے، نہ کہ جو آپ نے نیکسٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ بھی کریں گے۔ اکثر دوست گروپ میں دیکھا ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ جی اس کی ڈیٹ چینج کر کے یہ کر دیں، وہ یہ نہیں کریں گے، وہ جسٹ لاسٹ ڈیٹ کو جو چینج آپ نے کیا اس کی ایکٹیویٹی کو ختم کر دیں گے۔ یعنی کہ اگر غلطی سے ڈسپوز آف ڈل گیا ہے 15 میں، ٹھیک ہے، 15/4 میں، تو وہ آپ کی ڈسپوزل کو ختم کر دیں گے، اور آپ کو جو وہ 15/4 میں کی کاز لسٹ میں پینڈنگ کیس شو ہوگا۔ اب آپ اس میں ڈیٹ ڈالنی ہے ڈیٹ ڈال لیں، ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانسفر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹرانسفر غلط ہو گیا، وہ آپ نے فوراً میسج کرنا ہے اس گروپ میں، یا سیپریٹلی کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ شہزادہ ندیم بھائی اس کو اسی وقت کر دیتے ہیں، فوراً فیڈ بیک دیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے ایک چیز جو آپ اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں، لیٹ سپوز آپ نے یہ ایک کیس کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، یہ کیس ہے، میں نے اس میں نیکسٹ ڈیٹ جو ہے یہ ڈال دی ہے، فرض کریں 30/5، ٹھیک ہے، اسٹیج نوٹس میں، اور کسٹم ایڈنگ انکمپلیٹ میں ڈال کے میں نے سیو کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
30/5, ये 30/5 को चला गया केस, लेकिन बाद में जी पता चला कि ये 30/5 में नहीं था जाना चाहिए। ठीक हो गया, ये 30/5 में हमें नहीं था चाहिए, ये कहीं कोई और डेट थी इसकी, या उसके पहले या उससे बाद थी। हम इसकी 30/5 की पेशी लिस्ट देखेंगे, जनरेट करेंगे, वो वाला केस देखा। अब इसको हमने या इधर से या इसका सीएमएस नंबर से डायरेक्ट सर्च कर लिया। अब इसके बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे। ये जो लास्ट आपने डेट डाली है ना, ये वाली, ये एडिटेबल है। इसको या तो इधर से डायरेक्ट एडिट कर लें, एडिट करेंगे, इसमें वो मुतलका डेट डाल लें कि नहीं, ठीक है। अगर एडिट नहीं करनी, यानी कि अब वो अगली डेट पड़ी नहीं थी उसमें, आपने वैसे ही उसको लिख दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट इधर से डिलीट कर लें। फर्स्ट जो डेट डली होगी वो डिलीट नहीं होगी, ये जो है ये आप डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट किया, ओके, ये सक्सेसफुली हो गया, ओके, यहाँ से ख़त्म। और अब ये 30/5 में नहीं है, ये आपकी सी 15 में ही कॉज लिस्ट में जो आज वाली में है वो पेंडिंग शो होगा। तो आप देख सकते हैं ये वापस आ गया केस। तो इस तरह के थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। थोड़े से जो लकुनाज हैं वो शहजादा नदीम भाई इस पर वर्क कर रहे हैं, वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। ये बड़ी ही आसानी, एक एक दफ़ा की एक्टिविटी हुई है, काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन ये नेक्स्ट जो है ये काफ़ी आसानी है कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, हमारे एलमत के हजरात के लिए, क्योंकि उनको मैनुअली काम बड़ा करना पड़ता था। अगर ये आपकी एक्यूरेट है तो आपको वो किसी टाइम भी कोई लिस्ट मांगते हैं तो आप इसमें से दे सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कैटेगरी का कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी मैंने बताई है, वो भी ऐड करेंगे वो। उसके अलावा काफ़ी सब कैटेगरीज ऐड होने वाली हैं। एक सजेशन ये भी थी कि जी हम एफआईआर जब क्रिमिनल के सेंटर करते हैं तो वो जो भी हम उसका ऑफेंस एंटर करें तो उसकी डेफिनेशन वो खुद कर दे, यानी कि 489 एफ है ना, तो वो चेक का केस है तो वो 300, जैसे रेप का वो 376 या 377 डाल लें वो खुद आ जाए। कत्ल का है 302 लिखें तो उसके कत्ल के सारी आ जाए, वो जो मर्ज़ी हम उसमें से सिलेक्ट कर लें। ये वाली काफ़ी सजेशंस वगैरह, इसके अलावा और काफ़ी कुछ है, ठीक है, वो हमने सजेशन दिए हैं, वो इंशाल्लाह उस पे काम हो जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छी कोशिश है शहजादा नदीम भाई की, ठीक है। हाई कोर्ट की बड़ी अच्छी सपोर्ट रही है इसमें। तो दुआ है कि ये जल्द इसके जो लकूनाज वो ख़त्म हों और हम मुकम्मल तौर पे इस पे काम वैसे तो शुरू कर दिया है और इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें। तो ये जी लास्ट लेक्चर था, बाकी थैंक यू वेरी मच। तो शायद इससे काफ़ी लोगों की, ये मुझे पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चलें, जो आगे इससे हेल्प ले सकते हों कि वो हेल्प ले लें। बाकी अल्लाह खैर करे जी, दुआओं में आप सब याद रखें। अल्लाह ने के बांझ। अल्लाह हाफिज़।